حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. 1441 ہجری کے کیلنڈر کے رمضان کی آج تیسری تاریخ ہے اور الحمدللہ ہمارا آج درس شروع ہو رہا ہے 168 آیت سے. میں عرض کر چکا پیچھے آیت نمبر 152 سے مسائل کی ابتدا ہو گئی اور مختلف قسم کے مسائل اور عقائد بیان کیے جا رہے ہیں اور دنیا کی بے دینی اوپر بیان ہوئی تھی، شرک کا بیان تھا. اس کے فوراً بعد فرمایا اے لوگو حلال کھاؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر اعمال اور عقائد کی کمزوری کی ابتدا اس کی روزی سے ہوتی ہے. جب روزی حرام ہوتی ہے تو پھر صحیح بات نہ سمجھ میں آتی ہے نہ اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے، من ما اس میں سے فی الارض جو زمین میں ہے. دو ہی شرط ہیں، حلالا اس حال میں کہ وہ حلال ہو، طیبا اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہو. یہ ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں نے حلال ان کو سیدھا حال کا ترجمہ کر دیا. جو بھی کھانا چاہتے ہو زمین میں سے کھاؤ، مگر دو شرطیں ہیں، ایک حلال ہو اور دوسرے طیب ہو. حلال کا مطلب ان چیزوں میں سے نہ ہو جن کو شریعت نے حرام کیا ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے اور ہر پھاڑ کھانے والا جانور حرام ہے، ان میں سے نہ ہو. اور دوسرے طیباً پاک ہو. بعض حضرات تو کہتے ہیں جو حلال ہے وہ پاک ہے اور جو پاک ہے وہ حلال ہے. ایسی کوئی چیز نہیں کہ پاک ہو مگر اس کو حلال نہ کیا گیا ہو، اور ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو حلال ہو مگر نعوذ باللہ وہ پاک نہ ہو. اور بعض حضرات نے کہا کہ دو باتیں الگ الگ مراد ہیں، حلال ہو یعنی شرعی طور پر حلال ہو، اور طیب ہو یعنی کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو. بکری حلال ہے لیکن کسی کی بکری چوری کر کے کھانا حرام ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیچھے چلو تم شیطان کے نقش قدم کے. اس کا مطلب جو حلال کے سوا کچھ اور کھا رہا ہے وہ شیطان کے نقش قدم کے پیچھے چل رہا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں انہی چیزوں کو، حرام چیزوں کو کھانے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ حرام سے تمہارا خون تیار ہو اور پھر تم سے کوئی نیکی نہ کی جا سکے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا. یہ لفظ بار بار آئے گا. دو چیزیں قرآن پاک بیان کرتا ہے، غلط چیزیں اور جن کاموں کو کرنا ناجائز ہے. ایک اس کے لیے سو کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایک فحشا کا. سو کے ترجمہ کرتے ہیں برائی، فحشا کا ترجمہ کرتے ہیں بے حیائی. اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہے. ہر ناجائز کام کو سو اور فحشا کہتے ہیں، وہ برا بھی ہے اور وہ گندا بھی ہے اور وہ بے حیائی کا کام ہے. اور یوں بھی تفصیل کرتے ہیں کہ سو ہر وہ برائی جس کو شریعت نے بیان کیا کہ یہ کام غلط ہے، اور فحشا ہر وہ کام جس کو مزاج انسانی شریعت کے آنے سے پہلے ہی سمجھتا تھا کہ یہ ناجائز کام ہے. جس طرح غیر ایمان والے بھی سمجھتے ہیں چوری کرنا، بدمعاشیاں کرنا، ڈکیتیاں ڈالنا یہ سب غلط کام ہیں. اور یوں بھی تفسیر کرتے ہیں کہ سو جس کو قولی طور پر بولا جائے اور فحشا جس کو عملی طور پر کیا جائے. یوں بھی تفسیر کرتے ہیں سو وہ برائی جس کو انسان اکیلا کرے، اور فحشا وہ برائی جس میں اکیلا نہ کر سکے بلکہ دوسرا بھی شامل ہو. یوں بھی تفسیر کرتے ہیں کہ سو ہر وہ گندا کام جو آدمی چھپ کر کرے، اور فحشا ہر وہ گندا کام جو اعلان کر کے کرے. لیکن مجھے سب سے پہلی بات زیادہ پسند ہے، سو
ہر وہ برائی جس کو ان شریعت نے بیان کیا، نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، یہ شریعت نے بیان کیا۔ اور فحشا، وہ تمام گندے کام جن کو انسان خود سمجھتا تھا کہ یہ گندے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تم کو حکم دیتا ہے ان تقولوا کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب شیطان انسان کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کی مت ماری جاتی ہے، پھر اس کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط کام نہ کرو۔ دروازہ بند کر دو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، اتَّبِعُوا پیچھے چلو، ما اس چیز کے انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو ایسے لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے کہ ہم تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور یہ جواب حضرت نوح علیہ السلام سے انسان نے دینا شروع کیا تھا اور آج تک یہی دے رہا ہے۔ جب بھی کسی کو سمجھایا جائے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، قالو وہ جواب دیتے ہیں بلکہ نتبع ہم پیچھے چلیں گے، ما اس چیز کے الفینا پایا ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور کیا تم پھر بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے، لو کان اگر ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا ایسے کہ لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں وہ شیئن کوئی چیز، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، نہ سیدھے راستے پر ہوں، نہ کوئی چیز سمجھتے ہوں، پھر بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے۔ لیکن بڑی اہم بات ہے یہ، قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ باپ دادا کے راستے پر مت چلو، بلکہ یہ کہا ان باپ دادا کے راستے پر نہ چلو جو عقل بھی نہیں رکھتے اور جو ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جو باپ دادا عقل رکھتے ہیں ان کے راستے پر چلنا ہی دین ہے، جو باپ دادا ہدایت پر ہیں ان کے راستے پر چلنے کا نام ہی دین ہے۔ بہت سارے بدبخت لوگ جو بزرگ حضرات گزر گئے، صحابہ کرام گزرے، ائمہ مجتہدین گزرے، ان کے محنت کے ذریعے سے نکالے ہوئے مسائل پر چلنے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں منع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب بیوقوف تھے، لا یعقلون بھی تھے ولا یہتدون بھی تھے، تو یہ صاحب آئے جن کو عقل بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ ان باپ دادا کے راستے پر چلنے سے منع کیا گیا جن کے پاس عقل نہ ہو، ہدایت نہ ہو۔ وہ جن کے پاس نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے اور ان کے راستے پر چلتے ہو، وہ کیسے باپ دادا ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کا مثل ان لوگوں کی طرح ہے، الذی ینعق جو آواز لگاتا ہے، بما اس چیز کو، لا یسمع جو نہ سنتی ہے، الا دعاء مگر صرف بلانے کو، ونداء اور پکارنے کو۔ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کر گئے ہیں وہ ان چیزوں کو پکار رہے ہیں جو سوائے پکار کے اور سوائے آواز کے کسی چیز کو نہیں سنتے ہیں، یعنی پتھروں کو پکارتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پکار کو کیا سنیں گے، لا یسمع کچھ بھی نہیں سنتے ہیں۔ یہ دعا اور ندا دو چیزیں ہیں کہ ایک، کہتے ہیں کہ دو ہیں۔ دعا وہ آواز جس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہو، جس سے کسی کو متوجہ کرنا مقصد ہو، اور ندا جس میں متوجہ کرنا مقصد بھی نہیں، چیختے رہو چلاتے رہو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، جو لوگ اس راستے پر چل چکے ہیں شرک کے راستے پر وہ کیسے ہیں؟ صم بہرے ہیں، ان کو کتنا سمجھاؤ لیکن وہ کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں، بکمن گونگے ہیں، کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، عمیٌ اندھے ہیں، دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، فہم لا یعقلون تو وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من طیبات کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ابھی تو کہا تھا پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وہاں تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا، تو گویا یوں کہا گیا کہ ساری دنیا کے لوگ مانے یا نہ مانے، اے ایمان والو تم تو مانو، اگر تمہیں نیک راستے پر چلنا ہے تو پہلے اپنی روزی کو درست کرو، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاک چیزوں میں سے، ما رزقنا جو ہم نے روزی دی ہے تم کو، واشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق دی ہے،
پاک چیزیں کھاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وہ گویا بڑا ڈانٹ کا انداز ہے، جو حرام کھا رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اگر اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اس حکم کو کیوں نہیں مانتا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سوال پیدا ہوا کہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کا انداز سمجھیے، کچھ چیزوں کو عرب کے لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا، قرآن پاک اوپر اس کا رد کرتا ہے کہ ان پاک چیزوں کو کھاؤ جن کو تم نے خود ہی حرام سمجھا ہوا ہے۔ تو سوال ہوا کہ حرام چیزیں کون ہیں؟ تو قرآن پاک لسٹ نہیں بیان کر رہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، خاص طور سے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کو وہ بڑی پاک سمجھ کر کے کھاتے تھے، کہا یہ چیزیں حرام ہیں جن کو تم حلال سمجھ رہے ہو، اور جن کو تم نے حلال سمجھا تھا وہ حقیقت میں حرام تھی۔ کیا ہے حرام؟ انما حرم، بے شک حرام کیا اللہ نے، علیکم تم پر، المیتہ، مردار کو، جو ذبح کے بغیر خود بخود مر جائے، کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہو وہ مر گئی تو حرام ہوگی، اب مردار کو نہیں کھا سکتے، اس کو وہ کھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو خود مری گویا اس کو اللہ نے مارا، اس لیے وہ بڑی مقدس ہو گئی ہے تو اس کے کھانے میں زیادہ ثواب ہے۔ والدم، اور خون تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا، عرب کے لوگ خون پی جاتے تھے، بلکہ زندے جانور کا خون بھی پی جاتے تھے، اس کی رگوں میں پائپ ڈالتے تھے، چوس کر کے خون پی جاتے تھے، کہا بہتا ہوا خون، لیکن جو گوشت کے ساتھ خون لگا رہ جائے ہڈی کے ساتھ وہ نہیں مراد ہے، چونکہ آگے سورہ انعام میں آ رہا ہے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر خنزیر کے گوشت کو، گوشت چونکہ اس کا جزو اعظم ہے ورنہ اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کو کیوں حرام بیان کیا؟ اس کو بھی لوگ بہت شوق سے کھاتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے، پوتر سمجھتے تھے، کہا یہ حرام ہے، گندی چیز ہے، یہ تو مجسمہ گند ہے، دنیا میں اکیلا جانور ہے جو صرف گند سے پلتا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھی چیز جس کو وہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ سمجھ کے کھاتے تھے، یعنی اس کو پاک سمجھتے تھے، وہ کیا چیز؟ وما اہل، اور ہر وہ چیز اہل، پکارا گیا ہے، بھی، جس کے ساتھ، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکارا گیا ہے، کسی اور کے نام پر چڑھایا گیا ہے، کسی اور کے نام پر اس کو بینٹ چڑھایا گیا ہے، اس کو نہ کھاؤ، اور وہ اس کو پاک سمجھ کے کھاتے تھے۔ اس میں دو قسم کے جانور، ایک وہ جانور کے جس کو ذبح کرتے ہوئے بھی غیر اللہ کا نام لیتے تھے، لات اور عزا اور حبل کے نام پر ذبح کرتے تھے، براہ راست قرآن پاک میں وہی مراد ہے، لیکن اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جانور، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے چڑھائے، اس لیے چڑھائے کہ غیر اللہ خوش ہوگا اور میرے کام بن جائیں گے، اور ذبح کرتے وقت میں معمول کے مطابق اللہ کا نام لے لے تو کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ تمام فقہاء نے لکھا یہ بھی حرام ہے، ابن عابدین نے لکھا یہ حرام ہے، مولانا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کے استاذ، ان کی مستقل تفسیر ہے احکام کے اوپر، احکام القرآن، انہوں نے لکھا حرام ہے، اور بہت قریب کی ہماری تفسیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی، اسی موقع پر انہوں نے بڑی تفسیر سے لکھا کہ یہ بھی حرام ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کے اوپر اگر کوئی چڑھاوا چڑھایا گیا، تیل چڑھایا، چاول چڑھایا، اور کوئی چیز چڑھائی، ذبح کرنے کے علاوہ کوئی چیز غیر اللہ پر چڑھائی تو وہ بھی چڑھانے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ذبح، اگر اس کو ذبح کرتے وقت بھی مقصود غیر اللہ کو خوش کرنا ہے، صرف معمول کے مطابق اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہیچ فائدہ نمیدار، اللہ کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر غیر اللہ کے نام پر کی اور پھر انسان کو احساس ہوا اس نے توبہ کی اور پھر اس کو اللہ کے نام لے کر ذبح کیا تو حلال ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر کسی نے چڑھا دیا اور دوسرے نے وہاں سے خریدا اور خرید کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو حلال ہے، لیکن چونکہ وہ شرک کا معاون بنا اس لیے خریدنا درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے خریدنا، لیکن خرید کر ذبح کرے گا تو حرام نہیں کہیں گے۔ فمن اضطر، یہ چار چیزیں بیان کی جن کو وہ حلال سمجھتے تھے یہ حرام ہیں، لیکن ان حرام چیزوں کے لیے بھی من، جو اضطر، مجبور کر دیا گیا، کوئی مجبور ہے
جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز کھائے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جائز ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، غیر باغن، ایک یہ کہ وہ باغی نہ ہو، اور جمہور کا ترجمہ باغی کا یہی ہے کہ وہ اس چیز کو حلال سمجھ کر کے دین اسلام سے بغاوت کر کے نہ کھا رہا ہو، ولا عادن، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ حد سے آگے کا مطلب کہ ایک بوٹی کھا کر کے زندہ رہ سکتا تھا لیکن اس نے دو کھا لی تو ایک حلال تھی دوسری حرام، فلا اثم علیہ، اگر یہ دو شرطیں ہیں اور جان بچانے کے لیے کسی نے کھایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک تفصیل ہے تھوڑی سی، اگرچہ ہمیں تفصیل کا موقع نہیں لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، وہ کیا، صرف جان بچانے کے لیے اگر حرام کھانا ہے تو کھانا بہتر ہے اور جان بچانا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی بھوک سے مر جائے اور جان نہ بچائے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی دشمن حرام چیز کھانے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور پھر اگر نہیں کھائیں گے تو وہ کہتا ہے جان سے مار دوں گا، ایسے وقت میں حرام نہ کھانا اور جان دے دینا بہتر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ حرام چیزیں تھیں لیکن اللہ نے کھانے کی اجازت دے دی، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی دو شانیں، دو صفتیں، ایک تو غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، آدمی مجبور ہے اس نے غلط چیز کھا لی اللہ نے معاف کر دیا، رحیم رحم کرنے والا ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا تھا کہ وہ انسان کی مجبوریوں کے اوپر اس کو اجازت دے، چنانچہ اس نے اجازت دے دی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اوپر جو احکام بیان ہوئے یہ اہل کتاب کو بھی معلوم تھے لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض کرتے تھے قرآن پاک کے اوپر، قرآن پاک نے ان کا جواب دیا، کہا وہ چھپا رہے ہیں ان احکام کو۔ ان الذین، ان بے شک الذین، جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یشترون اور خریدتے ہیں بھی اس چھپانے کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی دنیا کی کمینی قیمت لے لیتے ہیں احکام کو چھپانے کی وجہ سے۔ اگر وہ ظاہر کریں تو لوگ ان کو کہیں گے تم حرام کیوں کھا رہے ہو، لیکن وہ چھپا لیتے ہیں اس کو تاکہ حرام کھا سکیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، جو نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، ہائے ہائے، یا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور مفسرین نے اور بڑے اونچے حضرات نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم ان کے اعمال کی شکل ہی جہنم اختیار کر لے گی، اور ایسے مجرم کو آگ کے انگارے کھلائے جائیں گے۔ وہ انگارے کیا ہیں؟ جو اس نے حرام کھایا تھا وہ حرام ہی انگارے بن جائے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ کوئی کہے کہ بات نہ کرنے میں کیا نقصان ہے، وہ مر کر ہی پتہ چلے گا۔ وہ مالک کسی سے بات ہی نہ کرے اور اس کو دیدار بھی نہ کرائے اور ادھر سے ہی کہے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دو، اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں پاک نہیں کرتا ہے، جو لوگ اس طرح حرام کھانے پر تل جائیں تو پھر اسی گندی حالت میں موت آ جاتی ہے، مر کر پاک نہیں کرے گا کہ ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ طبقہ ہے جو جانتا تھا اور ہدایت ان کے پاس پہنچی مگر انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی لی، تو گویا انہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا۔ اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت ان کے پاس تھی، آج تک وہ منتظر تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کو مانیں گے، لیکن جب آخری نبی آئے تو نہیں مانا، تو ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو لیا۔ والعذاب، اور انہوں نے خریدا عذاب کو، بالمغفرۃ بخشش کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، فما تو کتنے زیادہ، اصبرا ڈٹ گئے ہیں، ہم یہ لوگ، علی النار آگ پر، یہ کتنے زیادہ جہنم پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جہنم میں کوئی بات نہیں جی چلے جائیں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا؟ ذالک، یہ سزا اس وجہ سے، ذالک کا مشار الیہ، ذالک العذاب،
یہ سزا اس وجہ سے ہے بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو اتارا بالحق، سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ اختلاف، جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، قرآن پاک میں اختلاف کیا، جان بوجھ کر کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لفی، لا میں کل بتا چکا معنی ضرور بالضرور، ایسے لوگ فی شقاق بعید، دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں۔ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ کہ جو جانتے نہیں تھے اور اس وجہ سے حق کے مخالف تھے، دوسرے جو جانتے ہیں اور پھر بھی حق کے مخالف ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو جان کر مخالف ہیں وہ شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہیں، اور جو انجانے میں مخالف ہیں، جب جب ان کو پتہ چلتا ہے، سامنے سے پردہ ہٹتا ہے، وہ سب کے سب ایمان لے آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے قبیلہ بنو مستلق کے 700 لوگ اس لیے کہ دین اسلام کو نہیں جانتے تھے، اس لیے مدینہ پر حملے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے گرفتار ہوئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، تو صحابہ کرام کو احساس ہوا یہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے، سب کو آزاد کر دیا صحابہ نے، حالانکہ گرفتار ہوئے تھے وہ۔ ان کے والد بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی دین پیش کیا۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا احساس ہوا، ان کو بھی دین نصیب ہو گیا، ایک ہی دن میں سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، کیسے کیسے حضرات ہیں، جیسے پردہ ہٹتا گیا مانتے گئے۔ اس کے مقابلے میں وہ یہودی جو جان بوجھ کر کے دشمن تھے، کیسے کیسے عبرت ناک حالات ان کے سامنے آئے، مگر مان کر نہیں دیا انہوں نے۔ اسی کو قرآن نے کہا وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً سورہ بقرہ کا آدھا حصہ ہوتا ہے، اور جو بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر کے عقائد کی بحث شروع ہوئی تھی، وہ تو دوسرا پارہ جہاں شروع ہوا تھا تقریباً اس کے پہلے رکوع پر ختم ہو گئی، اس کے بعد جو چند مزید احکام ہوئے وہ بھی یہاں ختم ہو گئے۔ عقائد کی بحث تھی تقریباً۔ لیس البر، یہاں سے آگے کچھ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے۔ اسی لیے اس کو تفسیروں میں ابواب البر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نیکی کے کام۔ اور یہ نیکی کے کام یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ قبلہ بدلا گیا، مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ بات وہاں جو ضروری بحث تھی وہ ختم ہو گئی، مگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے، کہنے لگے کمال ہے، جب رخ آدمی کا صحیح نہیں ہوگا تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جواب دے دیا، فرمایا اس طرف منہ کرنا، اس طرف منہ کرنا، منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے نیکی ہوئی۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے تو آؤ تمہیں بتاتے ہیں نیکی کیا ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو کہ تم کر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، رخ کر لو اپنے چہروں کا، قبل المشرق مشرق کی جانب، والمغرب اور مغرب کی جانب، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر کر لو، جدھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر کر لو، اور صرف اسی کو سمجھو کہ یہ بخشش کا ذریعہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے، اور تمام حضرات کہتے ہیں نیکی سے مراد ہے وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ، لیکن نیکی کرنے والا وہ آدمی ہے، کون سا؟ من آمن، جو ایمان لایا باللہ، اللہ پر۔ اللہ کو ماننا نیکی ہے۔ ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا ہے، صرف منہ ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ والیوم الآخر، اور نیکی کرنے والا۔ دیکھیے وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ، اس طرح کا کوئی لفظ نکالیں گے چونکہ آگے ہے نا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من آمن، جو ایمان لایا، تو جوڑ نہیں جڑتا ہے، اور یہ عربی کا انداز ہے، اس طرح بولتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کرنے والا من وہ آدمی ہے آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، مانتا ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اس کے حکم کے فرما بردار ہیں، والکتاب، اور وہ ہے نیکی کرنے والا جو کتابوں پر ایمان لایا۔ کتاب کا لفظ واحد ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کتابوں ہوگا، الف لام اس میں جنس کا، جو ساری کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور جو سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے وہ نیکی کرنے والا ہے۔ جو ایک نبی کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے یہ نیکی کرنے والا نہیں ہے۔ وآت المال،
اور نیکی کرنے والا وہ آدمی ہے آتا جس نے دیا المالا اپنا مال علی حبہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر، اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے اپنا مال دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا۔ کل میں بتا چکا کہ قربا کے معنی خالی رشتہ، اور ذوی کے معنی والا، تو ذوی القربا رشتے والوں کو، رشتے داروں کو۔ اپنا مال رشتے داروں کو دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت اللہ سے ہے، اور اللہ نے کہا کہ تمہارے مال میں رشتے داروں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیتا ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کو اپنا مال کما کر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ نے کہا کہ یتیموں پر خرچ کرو۔ والمساکین، اور اپنا مال دیتا ہے مساکین غریبوں کو۔ کیوں دیتا ہے غریبوں کو؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% تو تم کو دینا ہی دینا ہے۔ وابن السبیل، اور اپنا مال دیتا ہے راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو۔ غریبوں میں کچھ وہ ہیں جو غریب ہیں مگر مانگتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو مانگتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور اپنا مال دیتا ہے فی الرقاب، فی فک الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی عربی کا محاورہ ہے، پھر رقاب بولتے ہیں لیکن گردنوں میں، لیکن مراد ہوتا ہے گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کے چھڑانے سے مراد کوئی بیچارہ حالات کی لپیٹ میں آ کر غلام بن گیا تو غلامی سے اس کو چھڑانے میں، کوئی مصیبتوں میں پھنس گیا، کوئی قید میں پھنس گیا، اس کو قید سے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی۔ اور یہ جو اوپر کہا تھا کہ اپنا مال غریب کو دیا، یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، مسافر کو دیا، یہ عام صدقہ تھا، عام خیرات تھی۔ اور کون ہے نیکی کرنے والا؟ آتا الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اپنے مال میں سے 2.5% دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ وہ جو اوپر تھا وہ خیرات تھی۔ معلوم ہوا کہ خیرات بھی اللہ کا مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے خیرات بھی نکالتے رہیں، اور زکوٰۃ الگ ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف بھی الگ ہیں، وہ سب کو نہیں دے سکتے، رشتہ داروں میں سے سب کو نہیں دے سکتے۔ والموفون بعہدہم، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ والصابرین، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں الصابرین جو ڈٹ جانے والے ہیں، کس میں؟ فی البأساء والضراء، فی البأساء مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور خاص طور سے تنگ دستیوں میں، قحط سالیوں میں، ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ غربت آ جائے تو غیر اللہ کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کے یہاں سے نعوذ باللہ تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو وہ سمجھیں کہ اب غیر اللہ دے دے گا، اور غربت میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ والضراء، اور جو ڈٹ جانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں بیماریوں میں۔ جب باسا اور ذرہ دونوں آئیں تو باسا سے مراد مالی پریشانیاں، اور ذرہ سے مراد جسمانی پریشانیاں، لیکن اگر ایک آئے تو اس میں دونوں شامل، مالی بھی اور جسمانی بھی۔ وحین البأس، اور وہ ہیں نیکی کرنے والے جو ڈٹ جانے والے ہیں حین البأس، جنگ کے وقت میں، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کا نمبر آیا، ڈٹ گئے اس پر، یہ ہیں نیکی کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں الذین، جنہوں نے صدقوا، سچ بولا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ کر دکھایا۔ کر دکھایا زیادہ مناسب ہے، قرآن پاک نے اس معنی میں آگے بھی استعمال کیا ہے۔ سچ بولا یا سچ کر دکھائے سے مراد جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ کام کر کے اپنے اس دعوے کو سچا کر دکھایا، اور سچ بولا تھا مطلب جو کلمہ پڑھا تھا واقعتاً وہ سچا کہا تھا، اسی کے اوپر قائم رہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں متقون پرہیزگار، یہی لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، متقون یہی لوگ ہیں بچنے والے۔ یاد رکھیے تقوی کے دو معنی، ایک بچنا، دوسرا ڈرنا۔ جب اللہ کے ساتھ نسبت ہو تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ یہ ہیں وہ لوگ جو بچنے والے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچتے ہیں اور آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ نیکی کے کچھ کام ہیں جن کی ایک لسٹ سی پیش کر دی۔ اب کچھ اہم نیکیوں کا تفصیلی تذکرہ، اور آگے ایک ایک نیکی کو اسی عنوان سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے تم پر یہ نیکی فرض کی، یہ نیکی فرض کی، یہ نیکی فرض کی۔
اگر تمہیں نیکی کے کام کرنے ہیں تو ادھر منہ کرنا اور ادھر منہ کرنا یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ ہے نیکی کے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، اور لکھنے سے مراد فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص برابری، فی القتلى قتل ہو جانے والوں کے بارے میں۔ یہ قصاص عام برابری کو نہیں کہتے، خاص طور سے قتل کے بدلے میں برابری کو ملحوظ رکھنا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ برابری کیا؟ اسلام سے پہلے دور جہالت میں عرب کے اندر قصاص لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ والے تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ان کے عجیب قسم کا معیار تھا۔ اگر بڑا آدمی چھوٹے کو قتل کرے تو کہتے تھے یہ اس کے مرتبے کا آدمی تھوڑا ہے، اس کے خاندان میں سے کسی غریب کو مار دو۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے تو کہتے تھے عورت مرد کے برابر تھوڑی ہے، اس کے بدلے میں اس کی گھر والی کو قتل کر دو۔ اسی طریقے سے کوئی غریب اگر کسی بڑے آدمی کو مار دے تو کہتا تھا یہ غریب اس بڑے کے برابر تھوڑا ہے، اس کے بدلے میں اس کے 100 بندوں کو مارو۔ اس جہالت کو دور کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہا اگر نیکی کرنی ہے تو قتل ہونے والوں کے بارے میں تم برابری ملحوظ رکھو، یہ نیکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام میں کس قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے؟ جو جان بوجھ کر قتل ہو، اور قتل کرنے کے لیے قتل کرے، اور اس چیز سے قتل کرے جس سے آدمی قتل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا اتفاق سے، یا یہ ہے کہ یوں ہی دھکا دیا اور وہ مر گیا، یا سو رہے تھے دونوں اور ایک نے کروٹ بدلی اور وہ اس کے نیچے آ کے مر گیا، یا اور کسی طور پر بھی آدمی سے بندہ قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، اس کا دوسرے جرمانے ہیں، وہ 5ویں پارے میں آئیں گے، وہاں عرض کریں گے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے لیے مارا تھا اور ایسی چیز سے مارا جس سے قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اسی بندے کو قتل کیا جائے گا، مگر برابری کو سامنے رکھنا۔ برابری کا مطلب الحر بالحر، آزاد آدمی کو قتل کیا جائے آزاد کے بدلے میں۔ مطلب اگر کوئی آزاد آدمی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے یہ بڑا آدمی ہے تو اس کی جگہ اس کے غلام کو قتل کر دو۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے غلام کے بدلے میں۔ ان کا جو رواج تھا کہ بڑا آدمی نے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس کا ایک غلام قتل کر دو۔ آقا نے جرم کیا، سزا غلام کو نہیں، غلام کو قتل کیا جائے گا صرف غلام کے بدلے میں۔ جب غلام یعنی جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ جب عورت کسی عورت کو قتل کرے گی تو جو قتل کرے گی اسی کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ، بڑی اہم بات، دنیا بھر کے اندر جو قتل کا مقدمہ ہے یہ فوجداری مقدمہ ہے۔ فوجداری کا مطلب قاتل اور مقتول، جس کو قتل کیا ہے اس کے رشتہ دار اگر معاف کریں اور وہ آپس میں بیٹھ کر معاملہ طے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، حکومت سزا دے گی، وہ معاف کریں کچھ بھی کریں۔ اسلام نے کہا نہ، قتل اسلام کے ہاں دیوانی مقدمہ ہے۔ دیوانی کا مطلب کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ، اس کے رشتہ دار اور قتل کرنے والا دونوں مل کر کے اگر کوئی معاملہ طے کرنا چاہیں فرمایا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن انہوں نے جو قتل ہو گیا تھا اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرانا، ہم اس کا جرمانہ قتل نہیں چاہتے، ہم کوئی مالی جرمانہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ مالی جرمانے پر راضی ہو جائیں تو مالی ہی جرمانہ ہوگا۔ اسی کو فرمایا فمن عفی، تو جس کو معافی مل گئی، لہو جس کو معاف کیا، من وہ آدمی، عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو جس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے۔ بھائی نہیں معاف کرے گا تو مر چکا ہے، اس کے رشتہ داروں نے معافی دے دی۔ جس کو معافی دے دی، شیئن کچھ معافی ملی۔ کچھ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل معاف کرتے ہیں، کچھ نہیں لیں گے اس کے بدلے میں، تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرانا چاہتے، کچھ مالی جرمانہ دے دو، آخر اس کے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم رہ گئے ہیں۔ تو جس کو معافی مل گئی اور اس پر کچھ مالی جرمانہ عائد ہوا تو جنہوں نے معاف کیا ان کو دوسرا حکم ملا، فرمایا تم نے معاف کیا ہے اور اب دیت اس کو کہتے ہیں، اس پر تم راضی ہو گئے ہو جرمانے پر، اس جرمانے کو مانگو مگر اخلاقی دائرے میں۔ کیسے؟ فاتباع بالمعروف، تو پیچھا کرنا ہے نیکی کے ساتھ، یعنی یہ نہ کہیں کہ ابھی ادا کرو،
اور یہ کتنا جرمانہ ہے؟ اگر وہ آپس میں کسی جرمانے پر راضی ہوں تو جس پر وہ راضی ہوں، چاہے کروڑ پر راضی ہو جائیں یا 1000 پر راضی ہوں، لیکن اگر ہم سے پوچھیں گے دیت کتنی تو ہم کہتے ہیں 100 اونٹوں کی قیمت یا 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت۔ اگر وہ اس پر راضی ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ 30 لاکھ ابھی دو، فرمایا نہیں، اب پیچھا کرو، نیکی کے ساتھ موقع دو ان کو ادا کرنے کا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جس آدمی سے مرڈر ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اس کو معافی مل گئی، اس کو کہا اب ادا کرنا ہے تیرے ذمے، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے الیہ، اس کے لیے، ان کی طرف جس نے معاف کیا، بِإِحْسَانٍ، نیکی کے ساتھ، وہ بھی ٹال مٹول سے کام نہ لے، جتنا موقع ملا ہے، مہینہ 2 مہینہ جتنا عرصہ، اس کے اندر اس کو فوراً ادا کرے۔ یہ جو دنیا بھر کے اندر قتل فوجداری مقدمہ تھا اور ہم نے دیوانی مقدمہ بنایا، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ ذالک تخفیف من ربکم، یہ قتل کے مقدمے میں اختیار دے دیا کہ دونوں فریق آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لیں اور دشمنی کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ ذالک تخفیف، یہ ہلکا کرنا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ ہلکا کیا گیا۔ دنیا بھر کے اندر قتل کے بدلے میں جو قتل اور دوسری سزائیں ہیں یا ان کو قید کی سزائیں ہیں، ان کی وجہ سے دشمنیاں کتنی بڑھتی ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور دنیا کا تو عجیب قانون ہے کہ کوئی قتل کر دے تو اس کو قتل کے بدلے میں قید کی سزا اور ساتھ میں جرمانہ مالی، مگر مالی جرمانہ کس کو ملے گا؟ اس کے یتیموں کو؟ نہیں، حکومت کو مالی جرمانہ ملے گا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں مرنے والے کے بچوں کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ جرمانہ ملے گا، اگر جس نے قتل کیا وہ نہیں دے گا، یعنی اس کا پتہ ہی نہ چلے، تو حکومت وقت دے گی، اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت۔ ذالک تخفیف، یہ ہلکا کرنا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا مطلب اللہ کے اس قانون کو تسلیم نہ کرے، مثلا، یا یہ ہے کہ پہلے معاف کر دیا اور جرمانہ بھی لے لیا اور پھر قتل کر دیا موقع پا کر کے، یا اس کے علاوہ کوئی اور اس نے زیادتی کی، تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ جو شریعت نے کہا کہ قتل کے بدلے میں قتل بھی لے سکتے ہو، مگر برابری ضروری ہے، معاف بھی کر سکتے ہو، یہ جو اللہ نے اجازت دے دی، بظاہر لگتا ہے اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اجازت کیوں ملی؟ فرمایا یہ اجازت اس لیے ملی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں سر میدان اگر قاتل کو قتل کیا گیا تو دنیا میں کوئی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور قتل کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، آئندہ اس طرح کے قتل نہ ہوں، آئندہ اس طرح کے جرائم نہ ہوں۔ ایک نیکی کا مسئلہ ختم ہوا، اب کوئی آدمی قتل ہو گیا یا خود اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے پیچھے اس کی جائیداد بچی، فوراً اس کے لیے کچھ احکام، کتب علیکم، کتبہ لکھا گیا، علیکم تم پر، کیا لکھا گیا؟ اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، الموت، موت حاضر ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، تو کیا کرے؟ موت ابھی آئی نہیں لیکن لگا کہ اب حالات ہیں موت آنے کے، ان ترکا، اگر وہ چھوڑے، خیرن، کچھ بہتری، یہاں بہتری سے مراد مال، اگر اس کا کچھ مال باقی ہو تو فرض ہے اس کے اوپر، کیا فرض ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا فرض ہے کہ اپنے مال کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں وصیت کر دے، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو، للوالدین، ماں باپ کے لیے وصیت کرے، ان کو کتنا ملے گا، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، ان کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بیوی کو کتنا، بالمعروفی، عرف کے مطابق، نیکی کے مطابق، یعنی دیکھے کس کو کتنا دینا ہے۔ حقا علی المتقین، یہ پکی بات ہے، فرض ہے، یہ پکا ہے، یہ علی المتقین، پرہیزگاروں پر، جو شخص بھی پرہیزگار ہے اس کو اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب مرنے والے نے وصیت کی کہ میری جائیداد کو اس طرح بانٹنا، اس کے بعد میں رشتہ داروں میں سے کسی نے بدل دیا،
فمن بدلہ، تو وہ آدمی جس نے بدل دیا اس وصیت کو بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے وصیت کو سنا تھا، فإنما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، الذین جو یبدلونہ، اس کو بدل دیتے ہیں، جو اس کو بدلیں گے ان پر گناہ ہوگا۔ وصیت کی تھی اس نے والدین کو اتنا دینا، بعد میں اس نے بدل دیا، کہا نہیں صرف بیٹوں کو دینے کی وصیت کی ہے، تو جو بدلیں گے اس کا جرم اسی پر ہوگا۔ یہ حکم تو بعد میں بدلے گا، لیکن وصیت کے بارے میں مطلق طور پر پتہ چل گیا کہ جو وصیت کو بدلے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، کوئی وصیت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس بیچارے کو احساس نہیں ہو رہا ہے اور بیماری کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یہ وصیت غلط کر رہا ہے، یعنی والدین کو مثلا بالکل محروم کر رہا ہے، ان کو کچھ نہیں دینا، یا بیوی کو محروم کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں دینا، یا بیٹوں میں سے کسی ایک کو محروم کر رہا ہے، اس کو نہیں دے رہا ہے، تو اس نے سمجھا دیا، فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ فمن خافا، تو جس نے خوف کھایا، من موصن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، کسی ایک جانب جھک جانے کا، کہ یہ تو ایک کی طرف جھک رہا ہے، او اسمن، یا زیادتی کا، گناہ کا، کہ یہ ایک آدمی کو بالکل محروم کر رہا ہے، فاصلح، تو اس نے اصلاح کر دی، بینہم، ان کے درمیان، لیکن اس کی زندگی میں اس کو سمجھایا بجھایا، اس طرح نہ کرو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، فلا اسم علیہ، تو اس سمجھانے والے پر، اصلاح کرنے والے پر، لا اسم، کوئی گناہ نہیں، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ شروع میں حکم ملا تھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کوئی آیت، کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ چونکہ عرب میں وسیع وراثت کا عجیب مسئلہ تھا کہ جس کو طاقت ہوتی تھی وہ وراثت پر قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ ذہن بنایا گیا۔ یہ پہلا حکم آیا کہ ہر مرنے والے کو اپنی جائیداد کے لیے خود وصیت کرنی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، تاکہ بعد میں جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے۔ جب یہ ذہن بن گیا تو سورہ نساء انشاءاللہ آ رہی ہے، اس میں تفصیل سے بتا دیا کہ کس کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا، ماں باپ کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بیوی کو کتنا، بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا، بھائیوں کو کتنا، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل آ گئی۔ جب اس کی تفصیل آ گئی تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا وصیۃ لوارث، اب جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی وصیت کرے وارثوں کے لیے تو وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، البتہ اگر وارثوں کے علاوہ کسی اور ضرورت مند رشتہ دار کے لیے وصیت کرے، یا کسی خیر کے کام میں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا غریب کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے وصیت کرے، اس کا اعتبار ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور شرط لگا دی، وہ کیا؟ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 نیکیاں ہوئی، ایک اور نیکی سنو جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبا، لکھا گیا، علیکم، تم پر، لکھا گیا کا معنی ابھی ہم سمجھے فرض کیا گیا، الصیام، روزے رکھنا، روزہ رکھنا فرض کیا گیا تم پر، کما، جیسا کہ کتبا، فرض کیا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے جو امتیں گزریں اور ان کو جو اللہ کی طرف سے احکام ملے، بے شک رمضان کے روزے نہیں تھے اور پورے 30 دن کے نہیں تھے، کم زیادہ تھے، لیکن بہرحال ہر امت پر روزے فرض تھے۔ کیوں؟ جو روزے کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ فائدہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچو، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، تاکہ تم بچو جہنم میں جانے سے۔ ایام معدودات، کتنے روزے فرض ہیں؟ فرمایا یہ تو امت وسط ہے، اعتدال والا مسئلہ، اعتدال کا تقاضا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہیں۔ کتنے دنوں کے؟ ایامن، دن ہیں، معدودات، گنے ہوئے کچھ دن ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 30 ہو سکتے ہیں یا 29 ہو سکتے ہیں، بس کوئی زیادہ نہیں۔ اور اس میں بھی چھوٹ، فمن کان، تو جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہو تو مسافر نہیں رکھ سکتا، بیمار نہیں رکھ سکتا، فعدۃ من ایام اخر، تو گننا ہے اس کو، من ایام اخر، دوسرے دنوں کو، جتنے روزے چھوٹ جائیں بیماری میں اتنے بعد میں رکھ لے،
جتنے روزے سفر میں چھوٹ جائیں اتنے بعد میں رکھ لے، لیکن اگر ہمت کر کے بیماری میں رکھ لے اور ہمت کر کے سفر میں رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ تیسرا حکم، اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے، جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں مگر بڑی مشکل سے۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں، میں آسان بات کہتا ہوں جس پر آج عمل ہے امت کا، اور امام راغب اصفہانی نے یہ ترجمہ کیا، یطیقونہ، جو بڑی مشکل سے روزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کون؟ وہ بوڑھا انسان جس کو اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، وہ بیمار کینسر کا مریض جو بیچارہ نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، اور اسی کے بیچ میں شامل کیا دودھ پلانے والی جس کو ہمت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، حمل والی جس کو ہمت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، فدیتن، لیکن جس کو نہیں ہے ہمت، وہ خود فیصلہ کرنا اس نے کہ ہے کہ نہیں، ایسے آدمی کے اوپر فدیتن، فدیہ دے دینا ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا، مسکین کا کھانا، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دو، ایک روزے کی طرف سے یہ فدیہ ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھے گا اور فدیہ دے دے گا، یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ یہ آسان دین ہے، بیمار ہے نہیں رکھ سکتا قضا کر لے، ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں تو فدیہ دے دے، اور فدیہ کتنا آسان، ایک مسکین کا کھانا وہ کتنا بنتا ہے؟ فرمایا جتنا ایک روزے کا، جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر، مثلا آج 100 روپیہ صدقہ فطر مان لیتے ہیں تو ایک روزے کا فدیہ 100 روپے، تو 30 دن تک نہیں رکھ سکا تو 3000 روپیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی کا کام، کیا کرے؟ ایک مسکین کا کھانا کھلانا تھا، روزانہ 100 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ اور اتنا بیمار ہے مگر ہمت کر کے، یا دودھ پلانے والی ہے یا حمل والی ہے اور ہمت کر کے روزہ رکھ لے تو اور اچھی بات۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ بات کہ تم روزہ ہی رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، ہمت کر کے رکھنے چاہیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تمہیں روزے کی قدر ہے تو فدیہ سے وہ ثواب نہیں ملے گا جو روزہ رکھنے سے ہے، اس لیے ہمت کر کے رکھ لو روزے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے تھے، تو سوال پیدا ہوا رمضان ہی اس کے لیے کیوں طے ہوا، کسی اور مہینے کو دے دیتے؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے، تو جس رات میں اترا وہ رات بہتر، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بہتر، جب یہ بہتر مہینہ ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بھی یہی مناسب ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ، وہ مہینہ ہے الذی فیہ، جس میں انزل اتارا گیا ہے القرآن، قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، وہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سراسر ہدایت ہے۔ سراسر کس کا ترجمہ ہوا؟ ھدن مصدر، سراسر زبردست ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ وبینات من الہدی، وبینات، اور واضح احکام ہیں، من الہدی، ہدایت کے صاف صاف احکام ہیں قرآن پاک میں، والفرقان، اور قرآن پاک کیا ہے؟ اس میں واضح احکام ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ فمن شہیدہ، تو دوبارہ سنو، رمضان کا تذکرہ آ گیا اس لیے پھر سنو، من شہیدہ، جو کوئی حاضر ہو، جو کوئی پائے، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب یہ جو دوسرا حکم آیا کہ رمضان کو جو بھی پائے تو وہ روزہ رکھے، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اوپر بیمار اور مسافر کو جو چھوٹ ملی تھی شاید وہ چھوٹ ختم ہوگی۔ فرمایا نہیں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو گننا ہے اس پر، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں سے، مطلب جتنی گنتی کے روزے چھوٹ جائیں اتنی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ اتنی آسانیاں اللہ کیوں دے رہا ہے کہ روزے رکھو، لیکن جو بیمار ہے چھوڑ دے، اور اتنا بیمار ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرے وقت میں رکھ لے۔ کیوں؟ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم، تمہارے ساتھ، اليسر، آسانی کرنا، ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتا، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، تنگی کرنا۔ اور کیا چاہتا ہے؟ اگر بیمار کو اور مسافر کو یہ اجازت نہ ملتی تو پھر بیمار اور مسافر کا مجبوری میں روزہ چھوٹ جاتا تو لوگوں کے ہوتے 29 روزے اور بیمار کے ہوتے 20، ساری زندگی کڑتا رہتا کہ میرے تو 20 ہی ہوئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
اور تاکہ تم پورا کر لو گنتی کو. بیمار بھی کہے چلو میں نے بعد میں رکھے مگر میں نے بھی 30 کیے پورے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. یہ اللہ نے آسانیاں دی، آسان احکام دیے، انسان کے دل کی صفائی کے لیے روزہ فرض کیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب روزے پورے ہو جائیں تو پھر عید کے دن اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی کہو اللہ اکبر ہے، وہ تکبیریں بھی اس میں شامل. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رمضان کا ابھی تذکرہ، روزے کا تذکرہ چل رہا ہے، بیچ میں روک کر کے ایک بات فرمائی. وہ کیا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. تو اللہ کا قرب کے لیے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے دعائیں مانگے رمضان کے مہینے میں. کیسے دعائیں مانگیں؟ کیا سمجھیں اللہ کہاں ہے؟ اسی کے لیے فوراً دوسرا وَإِذَا، اور جب سآلہ پوچھے کا آپ سے، پوچھیں کون؟ عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہی ہوں. اور بعد نے کہا یوں بھی کہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ گیا تو ایسا تو نہیں کہ اب اللہ کا قرب نہیں ہے، فرمایا نہیں، میں ہر وقت میں قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگیں، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ دعا مانگے مجھ سے. اور دوسرے معنی چاہیے کہ بندے میرے احکام کو قبول کریں، فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں، لی میرے، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل تو ہو. میں چاہتا ہوں کہ بندے مجھ سے مانگیں اور بندے مجھے مانیں اور بندے ہدایت کے راستے پر آئیں، وہ مانگیں تو میں دوں. رمضان کا ذکر چل رہا. ابھی ایک مسئلہ اور باقی، وہ کیا؟ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا، اگرچہ وہ حکم صریح لفظوں میں قرآن پاک میں موجود نہیں ہے اور اس طرح کی روایت بھی ہم کو نہیں ملتی ہے، لیکن اس پر صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ روایت ضرور ہوگی. وہ کیا کہ شروع میں ابتدا میں حکم یہ تھا کہ جو رمضان میں دن میں روزہ رکھے گا اور سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرے گا تو پھر جب تک جاگتا رہے گا تب تک جو کھا سکے وہ کھا لے، جو پی سکے وہ پی لے. جیسے آنکھ لگ گئی بس اب روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، دوبارہ کچھ کھانے کی بھی اجازت نہیں اور میاں بیوی کو آپس میں ملنے کی بھی اجازت نہیں. لیکن اس بیچ میں کچھ حضرات سے خطائیں بھی ہوئیں، حدیث میں ان حضرات کے نام بھی آتے ہیں. کیا خطائیں ہو گئیں؟ یہ بھی ہوا کہ رمضان کا روزہ کھولا اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ کھایا تھا، کھانا کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد دوسرے دن پھر روزہ رکھنا پڑ گیا، 24 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے کا ہو گیا. اور یہ غلطی بھی ہو گئی کہ بعض حضرات کی آنکھ لگ گئی اور پھر اپنے اہل خانہ کے پاس چلے گئے اور یہ خیال ہی نہیں رہا کہ روزہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ دوسرا حکم آیا. یہ حکم کیا ہے کہ اب دن دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں ہے. افطار کرنے کے بعد آنکھ لگے نہ لگے، جب تک فجر ہوتی تب تک رات کو کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، میاں بیوی ملے وہ بھی جائز. احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں کیا حلال کیا گیا؟ الرفث دل لگی کرنا، الی نساء ملاقات کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے. ہن لباس لکم، ہن وہ بیویاں لباس ہیں، کپڑے ہیں، پردے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے. جس طرح انسان اپنے لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کی زندگی اس کے بغیر بھی نہیں گزر سکتی ہے. علم اللہ انکم جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم تختانون تم خیانت کرتے تھے، تم سے خطائیں ہوتی تھی، انفسکم اپنے ساتھ. کیا خیانت کرتے تھے؟ میں نے کہا یہی کہ بعض حضرات سے غلطی ہو گئی تھی،
فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، وعفا عنکم، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن، تو اب باشرو، زندگی گزارو تم ہن ان کے ساتھ، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ مطلب میاں بیوی کی ملاقات کا مقصد صرف زندگی کا لطف لینا نہ ہو، بلکہ اللہ کے ہاں نیکیاں کمانا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ اولاد صالح عطا فرمائے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وابتغوا ما کتب اللہ، اور تلاش کرو تم ما، اس چیز کو، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ جب اللہ نے لکھ دی ہے تو تلاش کرنا اور اللہ سے مانگنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے تو پھر اللہ اس کو عطا فرمائے، اور اس مانگنے پر ہی اس کو ثواب ہے۔ کسی کا بیٹا بہت نیک ہو گیا اتفاق سے، مگر باپ نے نہ اس کو نیک بنانے کی کوشش کی اور نہ اللہ سے اولاد صالح مانگی، تو اس کے نیک ہونے کا تو باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ باپ کو تب فائدہ ہے جب اس کے نیک بنانے کی کوشش بھی کرے اور اللہ سے اولاد صالح مانگے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى، پیو، رات کو اب روزہ ضروری نہیں، حَتَّى يَتَبَيَّن، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید ڈورا، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے میں سے، لیکن کالا اور سفید دھاگا یہ سوت کا دھاگا نہیں، من الفجری، یعنی فجر کا دھاگا، یعنی فجر کی روشنی، رات کی اندھیری، دونوں میں فرق ہونے لگے، تمہیں صبح کی روشنی سے پتہ چل جائے کہ رات کی اندھیری جا چکی ہے اور صبح طلوع ہو چکی ہے۔ جب صبح طلوع نہ ہو جائے، کیونکہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پورے مشرقی پٹی کے اوپر ایک روشنی نظر آتی ہے، تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جس طرح دو دھاگے ہیں، ادھر اندھیری والا دھاگا ہے، ادھر روشنی والا دھاگا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو فجر کے طلوع ہونے سے روزہ شروع ہوگا تو ختم کب ہوگا؟ ثم اتموا، پھر پورا کرو تم، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات میں۔ اجازت مل گئی کہ رات کو کھا پی سکتے ہو، گھر والوں سے مل بھی سکتے ہو، لیکن اگر کوئی اعتکاف کرے، فرمایا پھر ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تباشروا، اور مت تم ملو، ملاقات کرو، ہن، ان سے، اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی دیواریں ہیں، فلا تقربوها، تو تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنے احکام کو۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بڑی اہم بات، رمضان میں حلال چیزیں بھی انسان کے لیے کھانا حرام ہو گئیں، اور آدمی کے سامنے سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ایک مشق کرتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر بھوکا رہنے کی، کچھ نہیں کھاتا۔ فرمایا جس طرح رمضان میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود روزے کی وجہ سے کھانا جائز نہیں تھا، اسی سے سمجھو پرہیزگار بن گئے ہو، کسی کا مال بھی تمہارے لیے کھانا جائز نہیں، چاہے کسی ڈھنگ سے بھی کھاؤ، دھوکہ دے کر کھاؤ، جھوٹ بول کر کے کھاؤ، یا عدالت میں مقدمہ لڑ کر کے اور مقدمے میں جیت کر کے کسی کا مال کھاؤ۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ تم، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقوں سے، جھوٹ کے طریقوں سے، وتدلوا بها الی الحکام، اور مت لے جاؤ تم مال کے مقدموں کو، الی الحکام، حاکموں کے پاس، حکومت وقت کے افسران کے پاس، لتاکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے۔ مطلب آدمی دوسرے کا مال باطل طریقے سے کیسے کھا سکتا ہے؟ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ جھوٹا مقدمہ کرے اور جھوٹے گواہ کھڑے کرے، اور عدالت میں جا کر وہ گواہی دے دیں کہ یہ زمین میری ہے، تو کیا ان گواہوں کی گواہی دینے سے اس کی زمین بن جائے گی؟ اس کو اپنی جگہ معلوم ہے کہ یہ میری نہیں ہے، اور جج مجبور ہے کہ گواہوں کے مطابق فیصلہ کرے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اس سے تمہارے لیے مال حلال نہیں ہو جائے گا۔
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ تم کھا جاؤ ایک گروہ کو، یہاں گروہ سے مراد ہے ایک حصے کو، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان بوجھ کر کے ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ ایک نیکی کا بیان پورا ہوا، تھوڑا وقفہ، پھر انشاءاللہ اگلی نیکی کا بیان۔